آپ کے کیا حال ہے میڈم؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بڑا زبردست آپ نے ڈریس جو پہنا ہوا ہے یہ کن کا ہے؟ یہ عائشہ شعیب ملک ڈیزائنر ہے ان کا. ماشاءاللہ بڑا زبردست لگ رہا ہے اور خاص لگتا ہے کہ آپ نے آج یہ سوچا ہوا تھا کہ آج آپ بلیک پہنیں گی اور چند سا وائٹ پہن کر آئیں گے. نہیں میں نے نہیں سوچا تھا. اچھا چند صاحب آپ نے سوچا تھا؟ کسی ایک نے تو سوچا ہوگا آپ میں سے. چلو آپ میرے سے مل لگا آپ اس طرح ویسے اپنے ذمہ لگوا لیتے ہیں کافی دفعہ یا آج ہی آپ نے صرف یہ شفقت برتائی ہے؟ موقع بہت کم ملتا ہے. موقع بہت کم ملتا ہے. مگر ارملا آپ نے میڈیا اسٹڈیز پڑھی تھیں. جی. یو آلویز وانٹیڈ ٹو بی این اینکر؟ ناٹ ریئلی. آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی این اینکر بٹ ہاں مجھے میڈیا پہ آنے کا شوق تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ ایز اے رپورٹر بیکاز ایک رینڈملی یونیورسٹی کے اندر آڈیشنز ہو رہے تھے. بائی دا وے سما واز مائی ویری فرسٹ آرگنائزیشن اچھا جہاں میں نے ایز اے ٹرینی رپورٹر اسٹارٹ کیا تھا. سو یہاں پہ رینڈملی آڈیشنز ہو رہے تھے تو میں نے آڈیشن دیا, میری سلیکشن ہو گئی اینڈ دین. جب میڈیا میں پہلی مرتبہ آئی تھی موٹر سائیکل پہ آئی گی کہ رکشے پہ آئی گی؟ رکشے پہ. مگر نہ ہو ماشاء اللہ یو آر سکسیسفلی ڈوئنگ یور اون مارننگ شو. آپ وہ بھی کرتی ہیں اور بڑے عرصے سے اب تو آپ کر رہی ہیں. اٹس بین 3 years now. تو کوئی اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ یہ کیسے بندہ ہوسٹنگ سیکھتا ہے؟ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, مطلب سیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر آپ کو بس دھکا دے دیتے ہیں کہ اب آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ. یعنی کہ یہاں بھی کام دھکے پہ ہی ہے؟ دھکے پہ ہی ہے ہر جگہ. یہ ایک تو بڑا کمال ہے ندیم صاحب کہ ہمارے یہاں پہ آدھی زیادہ جو شعبے ہیں ان کے اندر دھکے پہ ہی چل رہے ہیں ہم کہ بس دھکا دے کے اندر جائیں, آن دا جاب لرننگ ہو جائے گی. لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن لک بھی ہوتی ہے, تقدیر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور کئیوں کا جیک پاٹ بھی لگ جاتا ہے. جیک پاٹ بھی لگ جاتا ہے. اس پہ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا. اگر نہیں یہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ جیک پاٹ بھی لگتا ہے اور وہ ٹریننگ ایز سچ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ایون ہم اسٹڈیز میں بھی ہماری پراپر آن اسکرین کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. بہت جنیرک ہوتی ہے. ہاں بہت جنیرک ہوتی ہے اور جو تھیری ہم پڑھتے ہیں اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کوئی کام آتی ہے. مطلب ہاں اگر آپ پولیٹیکل یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آتا ہے. ادروائز جو تھیری ہم پڑھتے ہیں وہ ہماری اس پریکٹیکل زندگی میں کہیں امپلیمنٹ نہیں ہے. جان صاحب یہ پالیٹکس کے اندر بھی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے صرف ایک آپ کو ایک حد تک تھوڑی سی آشنائی ہو جاتی ہے کانسیپٹ سے, مگر جو باقاعدہ جس طرح آپ تحصیل لیول سے آئے یونین ناظم سے, تو وہ ٹریننگ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہی ہوتی ہے آپ کی. سر آن گراؤنڈ تو بہت بڑی ٹریننگ ہوتی ہے, باقی تعلیم کا بھی عمل دخل تو بہت ہوتا ہے, لیکن جو پریکٹیکل پالیٹکس آپ کرتے ہیں اس کا جس طرح ایک رپورٹر دانشور جا کے لیٹ بنتا ہے نا, جو رپورٹنگ سے جاتا ہے اس کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. لیکن سر سیاستدان سارے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہوندے نے, اسمبلی جا کے کانسٹیبل شاہ جٹ کیوں بن جاندے ہیں؟ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں جو انٹری پوائنٹ ہے نا سیاست میں بھرتی ہونے کا یا سیاست میں آنے کا, وہ یہاں پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی تھی, یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تھا, لیکن دونوں پہ ہی بین ہے. اب تو سرمایہ کے بل بوتے پہ جو مرضی آ جائے. مگر عدیل صاحب ویسے ابھی جب آپ واپس آئے ہیں پیپلز پارٹی میں تو اب ہم ریسنٹ دور میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جسے کہیں ایک سائڈ کی صرف سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, آپ کی جو پولیٹیکل آبزرویشن بھی ہے وہ بہت سی جسے کہتے ہیں ڈائریکشنز کے اندر تنقید بھی کر رہی ہے اور تجزیہ بھی دے رہی ہے. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اندر آپ کھل کے بول سکتے ہیں پارٹی کے اندر, باقی جب ایک بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے ہماری پارٹی میں, اور ورکر بھی ہو یا جس لیول کا کوئی پارلیمنٹرین ہو یا تنظیمی عہدیدار ہو, پارٹی کے جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر ڈیبیٹ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب باہر آتے ہیں تو پھر آپ کو پارٹی پالیسی ٹو کرنی پڑتی ہے, لیکن انسان کا کچھ اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اب مجھے 25-26 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے, اگر اتنے سالوں میں اب بھی جا کے بندہ تھوڑا سا سچ نہ بول سکے یا تھوڑا سا دل کی بات نہ کر سکے, یہ کلاسز کی لڑائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو ورکنگ کلاس ہے یا عام ہماری دیہاتوں کی شہروں کی عام مسکین کلاس ہے, اس کی نمائندگی آپ کو کرنی چاہیے. تکڑے بندے کی نمائندگی کے لیے تو بہت لوگ ہوتے ہیں. سر پی ٹی آئی کیوں چھڑی ہے؟ خان صاحب نے بنی گلا دوجی بار چاہ نہیں سی دیتی؟ نہیں, میرا خان صاحب سے اس حوالے سے کوئی میرا اختلاف نہیں تھا. بس میں جو سوچ کے گیا تھا میں اس میں فٹ نہیں ہو سکا, اور جو ان کی ٹیم تھی اس ٹیم کے جو کراؤڈ تھا ان کے آس پاس, سچی بات ہے میری ان سے طبیعت نہیں ملتی تھی. تسی چھڑ کے کہ خان صاحب 3 مہینے گانا سنتے رہے, چنا ڈوب چلے تارے. شکر الحمدللہ, میں جب وہ پرائم منسٹرشپ میں اپنی پیک پہ تھے تو میں نے اس وقت ریزائن دیا, میں نے عہدہ چھوڑا, اور اس کے سال بعد پارٹی بھی. اور خان صاحب نو تسی ادو چھڈیا جدوں انہوں نے کوئی چھڈن نو تیار ہی نہیں سی. پلان یہی تھا کہ اگلے 10 سال بھی وہی رہیں گے. واہ واہ واہ, یہ اس وقت میں نے سمجھے اگلے 10 سال بھی چھوڑے تھے. ارملا
ہم نے پچھلے دنوں یہ بہت نوٹ کیا ہے کہ مارننگ شوز میں شادیاں کروانے کا ایک رواج تھا. کیا آپ نے اپنے مارننگ شو میں بھی کبھی شادی کروائی ہے؟ نہیں، میں نے کبھی بھی اس طرح کا مارننگ شو کیا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ انفوٹینمنٹ مارننگ شو انہوں نے اپنی کر لی سی جی. چند صاحب وہ مختارے کا کیا حال ہے؟ مختارہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایسے مجھے بتائیں، آپ نے کبھی امیجن کیا تھا کہ یہ جو ایک کال یہ کیا کر دے گی؟ نہیں، وائس میسج تھا میرا، جی جی. تو میں تو اس کو دیا تھا وائس میسج، لیکن میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ سرکولیٹ ہو. وہ تو کسی نے لیک کیا، جس نے اس کو ریلیز کیا اس نے تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے. نقصان پہنچانے کے لیے تھا. آپ کو اندازہ تو I'm sure یہ اس وقت بھی ہوا ہوگا. اور اب سب سے کمال بات یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وائرل ہوتی ہیں. نہیں، اس وقت میں سویا ہوا ہی تھا، اٹھا تو اس کا جب میں مختار کا میسج پڑھا میں نے، تو اس کے بدلے میں نے اس کو وائس میسج کر دیا. مگر نہیں، جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وائرل ہوتی ہیں 2 دن 4 دن 5 دن پھر ختم ہو کے ریپلیس ہو جاتی ہیں کسی چیز کے ساتھ. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سوشو کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ مختاریہ گل ود گئی ہے، یہ اب آپ کے ایک سوشو کلچر کا حصہ بن چکا ہوا ہے کہ کہیں پہ جب لگے ہمیں کہ بات بہت آگے نکل گئی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ گل ود. بلکہ خان صاحب نے چند صاحب فون کیتا کہ چند واپس آ جاؤ، اگے وہ کہندے نہیں مختاریا گل ود گئی. آپ کو تو ابھی ہر وقت سننے کو ملتا ہے کہیں نہ کہیں یہ. نہیں، وہ تو ہر روز کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. مگر مختارہ بھی آپ کے پاس ہی ہے نا؟ ہاں، اور مختارہ صاحب کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہ کتنے. وہ بڑا مشہور ہے جی، میرے سے زیادہ فیمس. مگر ویسے ندیم صاحب بڑی ایک سوشل میڈیا بھی ایک کمال بلا نہیں ہے، ایک عجیب سی کوئی دنیا کو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اس دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں، جہاں تک کچھ آئین قانون اور رولز ہوتے ہیں، یہاں پھر سوشل پریشر کے ذریعے آتی. اور سوشل میڈیا جو ہے یہ سوشل پریشر کا بیسٹ ٹولز ہے، اور پھر عام آدمی کی آواز اس سے بنتی ہے. ورنہ آج سے پہلے کہاں پتہ چلتا تھا کہ عدالتوں میں یا پارلیمنٹ میں یا بیوروکریسی یا بڑے بڑے طاقتور جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. اب تو لوگوں کی بیگمات بھی ڈرتی ہیں بازار میں غلط پارکنگ کرتے ہوئے یا کسی دکاندار سے جھگڑا کرتے ہوئے، یا ویسے بھی ہر جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں دوسرا انفارمیٹیو بھی بہت چیز ہے. اور آپ ایکٹیو یوزر ہیں اس کے ٹویٹر پہ، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ بڑے. میں زیادہ ٹویٹر پہ ہی ہوں، فیس بک اور ٹویٹر. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ نہیں کوئی اگر ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ. نہیں، میں ناکے پہ بڑی عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. موسٹلی پہچان لیتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. ویسے سوچنے کی بات یہ جو آپ نے بھی جملہ بولا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ناکے پہ روکے اور سیدھا سرداری صاحب سے بات کرا دیں. مطلب بیچ میں بہت سٹیجز ہو سکتی ہیں. یہ ٹپیکل تھنک ہے کہ سیدھا سب سے اوپر والا شاٹ کھیلنا ہے. سر کیونکہ انہوں نے دوست نے نا یار، ان کے اور بھی بہت سے دوست ہوں گے، آئی ایم شیور. انہوں نے زرداری صاحب نہ زیادہ پیار ہے، بہت سے لوگوں نے آئیڈیل زرداری صاحب. سر اگر پاکستان 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਵੋਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ.